اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا آج اس سلسلے کی اختتامی مجلس ہے اور شرمندوں کے بہت کم مطالب بیان ہو سکے اور میں کوئی زیادہ چیزیں بیان نہیں کر سکا اور موضوع تشنا ادھورا ناتمام اور نامکمل رہ گیا. اگر پروردگار نے دوبارہ کبھی توفیق دی تو یہ موضوع جو حد درجہ اہمیت کا حامل ہے انتظار عامیانہ عالمانہ عارفانہ اس سے متعلق چند نشستیں ہوں تو میں عرض کروں گا لیکن اب زیادہ میں اس طرف شاید نہ جا سکوں چونکہ اختتامی نشست ہے. ہر روز مومنین اور عزیزان بچے اب ایک بچہ جو بتا رہا ہے کہ وہ قرآن حفظ کر رہا ہے اس کا چھوٹا بھائی قرآن حفظ کر رہا ہے والد علیل ہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر روز مومنین خواہش کرتے ہیں مختلف دعائیں صحت کے حوالے سے اور مشکلات. میں یہاں پر اپنی زبان سے آپ کی نیابت میں کوئی دعا مانگوں یا نہ مانگوں لیکن آج چونکہ اختتامی مجلس ہے تو ایک جملہ میں عرض کر دوں تاکہ صرف
بچوں کو، جوانوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو محرم کا پورا مہینہ، سفر کا پورا مہینہ، دن بھر مصروفیت کے باوجود، کاموں کے باوجود اور مختلف معاملات کے باوجود، رات کے اس حصے میں جب انسان کا جسم آرام اور بستر کا طلبگار ہوتا ہے تو راحت و آرام کو چھوڑ کے، مصروفیات کو چھوڑ کے، بعض مسن سفید ریش افراد جن کا مسلسل زمین پر دیر تک بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے باوجود بیٹھے، ایسے افراد کے جو علیل ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، اس کے باوجود اپنی بیماری کو نظر انداز کر کے آئے، صف اعضاء میں شرکت کی۔ سفر مکمل ہوا، محرم کا مکمل مہینہ، ماہ ربیع الاول۔ ابھی جب میں حاضر ہوا میں دیکھ رہا تھا کہ خود بڑی تعداد میں موٹر سائیکل اس مرکز کے باہر کھڑے تھے، یعنی بہت سارے مومنین اس طرح موٹر بائک پہ آئے، جبکہ بارش برس رہی ہے اور موسم کی برہمی کو نظر انداز کر کے آئے۔ صرف ایک جملہ تھا کہ اندازہ ہو جائے کہ ان لمحات کی قیمت جو ہم یہاں پر گزارتے ہیں، پھر ساری زحمتیں، ساری تھکاوٹیں برطرف ہو جائیں گی اور ہر طرح کی خستگی کا اعتراف، احساس زائل ہو جائے گا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اندازہ ہو کہ یہ جو 2 مہینے برابر آتے رہے اور اب تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، ہم کس کریم ہستی کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا۔ وہ حسین کون ہے جس کے نام پر، جس کے اصحاب عزیزان کی ہم یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ یہ حسین کون ہے اور آپ کی خواہر گرامی زینب بنت علی کون ہے؟ بہت اگر امام حسین کے جود اور عطا اور کرم اور سخاوت و بخشش کو بیان کروں تو اس پر مستقل کتابیں اور بیان کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ میں صرف ایک واقعہ جو پہلے 1-2 مقام پر عرض کیا، یہ چاہتے ہیں آج اختتامی مجلس میں عرض کر دوں، جو دعائیں دلوں میں ہیں، مرحلہ استجابت تک پہنچیں، سمجھیں کہ کس کریم کے ساتھ معاملہ ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات، کچھ جوان عراق میں، ان کی خواہش تھی کہ اپنے محلے میں ایک اچھی مسجد بنائے، امام بارگاہ بنائے، حسینیہ بنائے۔ کام شروع کیا لیکن دیواریں کھڑی کی تو کام رک گیا فنڈز کی کمی کی وجہ سے۔ دائیں بائیں ادھر ادھر لوگوں کے پاس گئے، کچھ مدد کرو، کام آگے بڑھے، لیکن کسی نے خاطر خواہ مدد نہیں کی، وہ کام ایک مرحلے پہ پہنچ کے رکا ہوا۔ پھر کسی نے ان جوانوں سے کہا کہ جو فلاں مقام پر ایک تاجر ہے، مومن ہے، اور وہ کارۂ خیر میں بڑھ چڑھ کے شامل ہوتا ہے، جو شاید وہ تمہاری اچھی مدد کر دے کہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ یہ جوان امید لیے اس مومن کے پاس پہنچے، تاجر کے پاس پہنچے، جا کے اپنی مشکل بیان کی تو اس تاجر نے اپنی چیک بک ان کی طرف بڑھائی کہ آپ اپنی مطلوبہ رقم لکھو تاکہ میں دستخط کر دوں۔ تو اب جب جوانوں کے سامنے وہ چیک بک آئی تو ایک نے دوسروں سے کہا کہ اتنی لکھنا کہ یہ دے دیں، اتنی زیادہ نہ لکھ دینا کہ دیکھ کے سرے سے انکار کر دیں۔ تو دوسرے نے کہا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہماری مشکل یہاں سے پوری ہو جائے گی۔ یہ جو اتنے عرصے سے پریشان ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ لکھ دیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے وہ ایک تخمینہ لگا کر کہ کتنی رقم میں بارگاہ، حسینیہ، مسجد یہ مکمل ہو جائیں گے، تو وہ رقم لکھی اور ڈرتے ہوئے چیک بک بڑھائی واپس تاجر کی طرف، یہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں دستخط کرے گا یا دستخط نہیں کرے گا۔ لیکن اس تاجر نے جب چیک بک سامنے رکھی تو رخ دوسری طرف کیا، اس رقم پر ایسے ہاتھ رکھ کے تو دستخط کر دیے اور چیک الگ کر کے انہیں دیا کہ جاؤ کیش کروا۔ تو ایک جوان نے کہا کہ آپ نے دستخط کرنے سے پہلے دیکھا نہیں کہ ہم نے کتنی رقم لکھی،
ہو سکتا ہے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھی ہو اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھی ہے لیکن آپ نے نہیں دیکھا. تو اس تاجر نے بس ایک جملہ کہا کہ میرا معاملہ آقا حسین کے ساتھ تھوڑا الگ ہے. اللہ صلی علی محمد. ان جوانوں نے چیک لیا, چلے گئے, کیش کروایا. تھوڑے عرصے میں اس مسجد کی اور حسینیہ کی تعمیر مکمل ہوئی. پھر چند سال گزرنے کے بعد اس تاجر کی وفات ہوئی اور نجف کے ایک باعمل عارف فقی ایک مجتہد نے اسی رات خواب دیکھا جس دن اس تاجر کی وفات ہوئی کہ جب وہ تاجر قبر میں جاتا ہے مومن, وہ منکر و نکیر دفتر عمل کھولتے ہیں حساب و کتاب کی, تو منادی ندا دیتا ہے کہ آقا حسین اس مومن کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب حضرت تشریف لائے تو ان دو فرشتوں سے کہا کہ اس کا نامہ اعمال میری طرف بڑھاؤ. اور نامہ اعمال جب لیا, حضرت نے قلم ہاتھ میں لیا اور رخ دوسری جانب کر کے اس پر دستخط کر دیا اور ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس مومن کی تاجر کی شفاعت کرتا ہوں, اب تم اس سے کوئی سروکار نہیں. حضرت نے جب یہ فرمایا اور جانے لگے تو فرشتوں نے استفسار کیا, فرزند رسول آپ نے اس کے نام اعمال پر بغیر دیکھے دستخط کر دیے, ایک نظر دیکھ لیتے, ہو سکتا ہے اتنا گنہگار ہو کہ لائق شفاعت نہ ہو, اور آپ نے اس کی شفاعت فرما دی. تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, میرا معاملہ اس مومن کے ساتھ الگ ہے. اگر کوئی سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی کے ساتھ معاملہ کرے تو میدان معاشر میں ایک ایک اس لمحے کا پتہ چلے گا جب ابراہیم خلیل جیسا نبی قیامت کے دن گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا, وہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی. اس مشکل ترین مرحلے میں, قبر میں, برزخ میں, پل صراط میں, محشر میں, ہر مرحلے میں محبت حسین ابن علی اور حسین کی یاد میں بہنے والے یہ اشک اور حسین کے انصار, حسین کے اصحاب, اسیران کوفہ و شام کی یاد میں جو ساری مصروفیات چھوڑ کے. ایک جملہ میں نے سید الشہداء سے متعلق, اور چونکہ اختتامی مجلس ہے, یہ وہ دن ہے کہ جب یہ اسیر بیبیاں و بچے واپس شام سے مدینہ پہنچ رہے ہیں, تو مدینہ داخل ہونے سے پہلے, شہر میں داخل ہونے سے پہلے ثانیہ زہرا نے امام سجاد سے یہ جملہ کہا, بیٹا سجاد, یہاں پر یزید کے ساتھیوں سے, سپاہیوں سے کہیں کہ کچھ دیر قافلہ روک دے. کتنا کریم خاندان ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اتنے دن لوگ کہتے تھے میں شرمندہ ہوں دعائیں نہیں, تو اس لیے وقت دعا ہے, شاید اختتام پر دعا کے لیے فرصت نہ رہے, تو میں آغاز کلام میں بس یہ دوسرا جملہ عرض کر کے پھر موضوع کی طرف بڑھوں. فرمایا کہ ان یزید کے سپاہیوں سے کہیں قافلہ روک دیں, شہر اب قریب ہے, دیواریں نظر آ رہی ہیں. قافلہ رک گیا. قافلہ رکا تو ثانیہ زہرا نے ایک پارچہ زمین پر بچھایا اور بیویوں بچوں سے کہا کہ مال دنیا میں سے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر رکھیں. درہم ہے, دینار ہے, بالیاں ہیں, انگوٹھی ہے, زیور ہے, کوئی قیمتی چیز ہے, سب نے رکھنا شروع کی اور یہ اب یہ گٹھڑی بن گئی. اور اب ثانیہ زہرا نے فرمایا بیٹا سید سجاد, یہ سب یزید کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیجیے. امام لے کے گئے اور یزید کے سپاہیوں نے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے, کس لیے؟ کہ یہ ہماری پھوپھی نے آپ کی زحمات کے لیے بھیجا کہ راستے میں جب بھی ہم نے رکنے کا کہا آپ رکے, آپ نے ہمارے بچوں کے آرام کا خیال کیا, آپ نے ہماری نماز کے اوقات کا خیال کیا, تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو ان سپاہیوں نے کہا ہمیں یزید نے ہماری تنخواہ دے کے روانہ کیا,
ہمارا وظیفہ دے کے بھیجا ہے. تو امام سجاد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ جو تمہیں ملا وہ بھی تمہارا ہے، لیکن ہم خاندان اہل بیت جب کسی کو کچھ عطا کر دیں تو واپس نہیں لیتے. اس کے بعد میں نے پڑھا کہ یزید کے سپاہی چیخیں مار مار کر گریہ کر رہے تھے کہ ہم نے کس کریم خاندان پر ظلم کیا، وہ جو بن مانگے عطا کرتے. کریم اہل بیت ثانی زہرا جو دشمن کے سپاہیوں کو بن مانگے عطا کرے، کیا اپنے چاہنے والوں کو محروم رکھیں گے؟ آقا حسین، آپ کی خواہر گرامی، ان دو ہستیوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اتنے دن برابر 2 مہینے اور ربیع الاول کے ایام یہ مومنین اپنے گھروں سے راحت و آرام چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر، معمولات زندگی کو نظر انداز کر کے آئے صف عزا پر. پروردگار جس مومن کے دل میں جو دعا ہے، جو حاجت ہے، بحق حسین ابن علی ہو، بحق ثانی زہرا، ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. شرمندہ ہوں، وقت محدود ہے. میری خواہش تھی کہ میں آقا امام زمانہ کی نسبت سے، کہ جو خود اسارے معصومین ہیں، جو خاتم الاوصیاء، خاتم الائمہ، تمام انبیاء، یہ آیت اللہ وحید خراسانی کے جملے ہیں، وہ خوبصورت جملہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ختمی مرتبہ سے لے کر امام حسن عسکری تک، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام ائمہ کی جتنے بھی پھول ہیں، اگر ان پھولوں کی خوشبو کو اکٹھا کیا جائے تو یوسف فاطمہ امام زمانہ کا وجود، وہ ہستی کہ امام حسین جی خواہش کریں کہ میں ان کے خادمین میں سے ہوں. میری خواہش تھی کہ جو خود تکملہ ہے سورہ مارکہ ہے، آیت نور کا آقا سے متعلق، اور جو انتظار عامیانہ و عالمانہ و عارفانہ سے متعلق، یہ خواہش کرنا کہ ہمیں امام کی زیارت ہو جائے، خدا اگر ہمیں ہماری دعا کو مستجاب کرے. ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ ہم خواہش کریں کہ ہمیں زیارت ہو جائے. سو زیارت ہو جائے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے. حجت خدا امام وقت، مسئلہ زیارت نہیں ہے. تہران سے ایک جوان جو 40 بوت مسلسل مسجد جھمکران جاتا رہا، ان کے محلے سے بس جاتی تھی، وہ بھی ساتھ جاتا تھا. اس نے کسی عالم سے سنا تھا کہ جو مسلسل 40 بت قم مسجد جھمکران جائے تو اسے امام کی زیارت نصیب ہوتی. تو برابر 40 بت گیا اور پھر زیارت نہیں ہوئی. یہ استاد عالی نے بیان فرمایا کہ یہاں تک کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اب حالت یہ ہے کہ وہ نماز مغربین کے لیے جب آیا، آیت اللہ تہرانی کی اقتداء میں نماز پڑھی، باقی نمازی چلے گئے، تو اس نے کہا مجھے آپ سے کام ہے، میں بہت پریشان. حالت یہ تھی کہ وہ جوان بال الجھے ہوئے ہیں، آنکھیں دسی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہے، ہونٹ خشک ہیں، عجیب کیفیت ہے. آقا تہرانی میں بہت پریشان، میں کئی سالوں سے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوں. تو آیت اللہ تہرانی کا کہیے کیا پریشانی ہے؟ آقا میں 40 بت سے مسلسل قم مسجد جھمکران جاتا رہا، اور جب 40 بت مکمل ہوئے تو اب میں انتظار میں کہ امام کی زیارت ہوگی، لیکن دن گزرنا شروع، زیارت نہیں ہوئی. تو اب مجھے خیال آنا شروع ہوا بار بار کہ یہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، اور ایسی باتیں مشہور کر دی گئی کہ اگر کوئی جائے 40 بت تو اس کو زیارت ہوتی. اور میں نے خود اپنا وقت ضائع کیا. لیکن کل شب عجیب حادثہ ہوا ہے کہ میرے تمام گھر والے کسی عزیز کی شادی میں گئے ہوئے تھے، میری بہنیں، بھائی،
والدین، میں گھر میں اکیلا تھا اور رات کے پچھلے حصے میں دق الباب ہوا، کسی نے دستک دی اور میں نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی فرد کو دیکھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس شخصیت نے کہا وہی جس کے لیے تم 40 بدھ مسلسل جم کر آن جاتے رہے۔ تو میں نے کہا ذرا ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے خیال ہے کہ گھر میں کچھ نامناسب چیزیں پڑی ہیں، کچھ ایسی سیڈیاں ہیں، کچھ موویز اور اس طرح گانوں کی آلات پڑے، تو ایک دفعہ جلدی سے انہیں ذرا چھپا دوں تاکہ دیکھ کے برا نہ لگے حضرت کو۔ اور میں چیزیں ادھر ادھر رکھنے کے بعد، چھپانے کے بعد پلٹ کے جب گیا، دوڑا تو اب دروازے پر نہیں تھے، آقا آگے بڑھ چکے تھے، اس گلی سے موڑ رہے تھے، نکڑ پہ تھے۔ تو ان کی زبان پر یہ جملے تھے کہ پروردگار تو جانتا ہے کتنوں نے بلایا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ قاقہ طحرانی امام کا یہ جملہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ زیارت ہو جائے، مسئلہ یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ انتظار عارفانہ، انتظار عالمانہ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آیت نور کی تلاوت کی، اس کا اگر مستفاد اور نچوڑ ایک جملے میں عرض کروں کہ اللہ مستخلف عنہ یہ خلیفہ خدا ہیں۔ اس لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا برادران اہل تسنن کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض اہل منبر سوشل میڈیا پر، مجالس میں، خطابات میں تقابل کرتے ہیں اور خلافت کی موضوع پر کوئی علی کا پہلا نمبر ہے، اور ایسے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ وہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ علی کو پہلا نمبر دیں؟ نہ علی کا پہلا نمبر ہے، نہ علی کو چوتھا نمبر ہے۔ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ علی اللہ کی احدیت کا مظہر ہے، علی اللہ کی صفات و اسماء و جلال و جمال کا مظہر تام ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہمارا۔ وہ پہلا نمبر بھی آپ انہیں دیجئے، دوسرا بھی انہیں دیجئے، تیسرا بھی انہیں دیجئے، چوتھا بھی انہیں دیجئے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہ حنفیوں کے ساتھ، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ مالکی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، وہ جسے جو نمبر دیں۔ مسئلہ خلافت میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ میدان الگ ہے، سرے سے میدان الگ ہے۔ وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان اکٹھے ہو کے منتخب کر لیں۔ خدا کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ علی خلیفہ خدا ہیں، امام زمانہ۔ ابھی آپ مجلس کے اختتام پہ زیارت پڑھیں گے، اور مجھے ایک بات اچھی نہیں لگتی، دست ادب جوڑ کے عرض کروں، جب خطیب یا ذاکر جا رہے ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے اسی نسبت سے، ممبر کی نسبت سے، یا آپ کے خوبصورت احساسات ہیں، لیکن اگر معصومین کی زیارت پڑھی جا رہی ہو تو پھر خطیب یا اہل ممبر فرد کی حیثیت نہیں کہ آپ زیارت چھوڑ کے اسے مصافحہ کریں، نہ، چاہے فقیہ ہے، مجتہد ہے، کوئی ہو۔ اب معصومین کی زیارت پڑھی جا رہی ہے تو پھر دائیں بائیں التفات نہیں ہونا چاہیے، توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جب آپ زیارت پڑھیں گے مجلس کے اختتام پر، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، امام زمانہ خلیفہ خدا ہیں، اللہ مستخلف عنہ یہ خلیفہ خدا، خلیفہ خدا، جانشین خدا، اللہ من منو، یہ آیت الوحید خراسانی نے فرمایا، احادیث کا نچوڑ ہے، اللہ من منہ الوجود ہے، اس نے کائنات کو عدم سے وجود دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں غائب امام کا کیا فائدہ ہے جبکہ موجود نہیں ہے؟ سمجھنا ہے امامت بالترین درجہ ہے، اللہ من منہ الوجود، اور امام، امام وقت، امام عصر، من بہل وجود۔ یہ آپ عدالت کی بات کرتے ہیں، فلاں، یہ وہ ساری چیزیں، یہ سب ذیلی باتیں، یہ بات کی باتیں۔ عدالت کی بات تو بعد میں آئے گی،
پہلے خود آپ کی حیات اور آپ کی زندگی اور یہ کائنات، اس کائنات کی بقا منحصر ہے وجود امام میں. اگر امام نہ ہو، لولا الحج لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو زمین اپنے آل سمیت نابود ہو جائے. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہر سانس پر ہم مدیون ہیں یوسف فاطمہ امام زمانہ کے، جو ایک ایک لقمہ اٹھا کے دہن میں لے کے جاتے ہیں. یہ سب کا سب آقا امام زمانہ کی وجہ سے. یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ جو بارشیں برس رہی ہیں، یہ جو کھیتیاں اگ رہی ہیں، یہ جو رزق اور یہ جو میوے تیار ہو رہی ہیں، سب کا سب سمجھنا ہے ہم کہاں کھڑے. اور بس میں بچوں اور جوانوں کے لیے آخری جملہ عرض کرتا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. نصاب مہدویت انصار امام زمانہ کے لیے اگر چاہتے ہیں نصاب، تو وہ نہ دعاؤں سے، ساری دنیا مل کے دعائیں مانگے تب بھی آقا کا ظہور نہیں ہوگا. پہلے سمجھنا ہوگا کہ غیبت کیوں ہوئی تھی، جس وجہ سے غیبت ہوئی ہے ظہور بھی اسی وجہ سے ہوگا. غیبت اس لیے ہوئی کہ امت آمادہ نہیں تھی، تیار نہیں تھی. ظہور کب ہوگا؟ جب امت تیار ہو جائے گی. تب ہم دعائیں نہ کریں تب بھی ظہور ہوگا. اور اگر ہم تیار نہیں ہیں اور دعائیں کرتے رہیں، یہ ایسے ہے جیسے اہل کوفہ خط لکھ رہے تھے، ہم بھی عریضے لکھ رہے ہیں آ جائیے. اگر آقا آ گئے تو کیا ہوگا؟ شاید اسی جوان کی مانند ہم بھی کہیں کچھ تو روکیں، انتظار کریں. کیا ہمارے گھر کا ماحول اتنا پاک ہے، ہمارا رزق اتنا پاک ہے، ہمارا دسترخوان اس قابل ہے کہ ہم آقا سے کہ آئیں ہمارے ساتھ آپ غذا تناول فرما لیجیے. اس لیے میں روک کے کہہ رہا ہوں، چونکہ آخری گفتگو، بہت باتیں جو رہ گئیں. جو نصاب ہے انصار امام زمانہ کے لیے، وہ انصار حسینی کا کردار ہے. وہ پہلو جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے. شاید خود معصومین کی زندگیاں ایک حد تک بیان ہوتی ہیں، خدا کا امام حسین کی زندگی کسی حد تک بیان ہوتی ہے، لیکن انصار حسین ابن علی علیہ آلہ فضیلت وسلم ان کی زندگی سے متعلق بہت کم گفتگو ہوتی. میں چاہتا ہوں جو وقت بچا ہے میں اجمالی طور پر اصحاب حسین، تاکہ ان کا کردار بھی اور کم سے کم یہ اختتامی مجلس میں ان کا اجمالی تعارف ہو جائے. روز عاشور آپ دیکھیں، یہ گفتگو کا پہلا حصہ ہے، شجرہ طیبہ. سورہ مبارکہ ابراہیم کی 26 نمبر آیت میں پروردگار نے پھر شجرہ خبیثہ کا بھی تعارف کرا ہے، اس کی پہچان بھی ناگزیر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یزیدیوں نے امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا ہے، نہ، حسین ابن علی نے پوری یزیدیت کو کربلا میں اکٹھا کیا ہے. آپ دیکھیے کائنات کے ایک طرف کائنات کے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین، ذمہ دار ترین افراد اکٹھے ہیں، اور دوسری طرف پوری اسلامی دنیا کی کثیف ترین اور ناپاک ترین اور نجس ترین اور پلید ترین افراد ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اور امام حسین نے کیا انداز اختیار کیا، تلوار کے زور پر جنگ جیت سکتے تھے. میں نے اسی ماہ محرم میں یہاں پر ایک مقام پر عشرہ محرم کے دوران بالتفصیل بیان کیا، شواہد کے ساتھ، تاریخی دلائل کے ساتھ عرض کیا. امام حسین تلوار کے زور پہ جنگ جیت سکتے تھے، لیکن نہ، آپ نے خون کا راستہ اختیار کیا ہے. یہ جملہ خمینی بتشکن علیہ انہوں نے کہا ہے، بیان کیا، کہا کہ حسین ابن علی نے تاریخ بشری کے معیارات کو بدل کر رکھ دیا. جو کربلا کی امتیازات ہیں ان سے متعلق گفتگو کرتے، پوری تقریر ہے ان کی، اس کا ایک جملہ کہ ہمیشہ تلوار گلے کاٹتی آئی تاریخ میں. حسین ابن علی وہ ہستی ہے جس نے اپنی رگے گردن کے لہو سے قاتل کی شمشیر کو کاٹ دیا. اور یہ محرم و سفر تلوار پر خون کے غلبے کا اعلان ہے. اور شہید مطاری نے کہا کہ حسین ابن علی وہ شخصیت جس نے تاریخ بشری میں اپنے خون کی سب سے زیادہ بھاری قیمت وصول کی ہے. صرف حسین کا خون نہیں، ان 72 کا خون، اور پھر آپ کے انصار اور آپ کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں کا خون. سب سے پہلے امام حسین کی طرف سے جو میدان کربلا میں جو مجاہد گئے، اور دیکھیں ایسا نہیں ہے، بظاہر غیر متوازی جنگ ہے. میں نے جو کہا یہ خطیبانہ جملہ نہیں کہ حسین نے گھیرا، ادھر کم سے کم 36,000 افراد ہیں.
8,000 افراد قلب لشکر میں عمر ابن سعد ان کی قیادت کر رہا ہے. علم جنگ اس کا لمبردار درید ہے. 8,000 افراد عمرو بن حجاج زبیدی میمنہ میں وہ ان کی قیادت کر رہا ہے. 8,000 افراد شمر ابن ذیلجوشن میسرہ میں وہ ان کی قیادت کر رہے ہیں. 2,000 افراد حسین ابن نمیر، 2,000 افراد شبس ابن ربعی، 2,000 افراد حجار بن ابجر، 2,000 عمرو بن حریث، 2,000 قیس بن اشعث بن قیس کندی، 2,000 محمد بن اشعث بن قیس کندی، 4,000 شمر ابن ذیلجوشن. 12 جرنیل ہیں. جناب حر روز عاشور چھوڑ کے ادھر آگے. یہ 11 افراد، کم سے کم 36,000 کا لشکر ہے. اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 2 3 4 5 7 یہاں تک کہ 10 پر پہنچنے کے بعد اللہ قرآن میں یہ فرما رہے کہ مسلمان سے جہاد ساکت ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے ایک وقت میں 10 لوگوں سے زیادہ لڑنے کی بشر صلاحیت نہیں رکھتا. اب سمجھیں کربلا میں یہ 72 کون ہے اور کیا کیا ہے. سب سے پہلے روز عاشور جو تیر باران ہوئے، 8,000 افراد تیروں کی بارش کر رہے تھے. جیسے امام حسین کی نماز تمام ہوئی اور اس اجتماعی حملے کے بعد اب سالم اور یسار آئے مقابلے میں. یہ 2 انتہائی تنومند قوی الجثہ پرہیبت افراد تھے. سالم عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا اور یسار زیاد بن سمیہ اس کے باپ کا غلام تھا، جسے زیاد بن ابی بھی کہتے ہیں. اپنے باپ کا بیٹا، چونکہ باپ کا نام معلوم نہیں تھا. تو سالم اس کی محافظ دستے کا انچارج تھا ابن زیاد کے، اور یسار زیاد بن سمیہ کے محافظ دستے کا انچارج تھا. اور ان 2 سے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ 2 فرد ایک بڑے لشکر کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا. اور ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے یہ کہا کہ حسین کے جب مقابلے اور جنگ کا مرحلہ آئے تو ان 2 کو بھیج دینا، تمہیں کسی اور سپاہی کو بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. حسین اور حسین کے تمام ساتھیوں کا کام تمام کرنے کے لیے 2 فرد کافی ہیں. یہ آئے روز عاشور میدان کربلا میں. اور بریر بن خزیر حمدانی اٹھے مقابلے کے لیے. امام حسین نے فرمایا نہیں، آپ بیٹھ جائیں. اور عبداللہ ابن عمیر کلبی یہ بڑے کہ آقا مجھے اجازت دیں. فرمایا ہاں آپ کو اجازت دیتا ہوں. کون ہے یہ کوفہ سے نہیں ہے تو کوفہ کے، لیکن کوفہ کے ساتھ نواحی آبادی تھی چھاونی نخیلہ، جہاں پر ابن زیاد امام حسین کے ساتھ مقابلے کے لیے فوج اکٹھی کر رہا تھا. تیر تیار کیے جا رہے تھے، تلواروں کو سیکل کیا جا رہا تھا، برچیاں، نیزے، بھالے، پتھروں کو تراشا جا رہا تھا. فوجیوں کی صف بندی ہو رہی تھی، فہرستیں مرتب کی جا رہی تھی. تو یہ شور سن کر آئے. ان کے کھیت تھے، باغات تھے، مختلف پھل کاشت کرتے تھے، سبزیاں کاشت کرتے تھے. شور سن کے آیا، پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. بتایا گیا کہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف فوج تیار کر رہے ہیں. تو یہ پلٹ کے آیا جلدی جلدی اپنی زوجہ کے پاس، ام وہب کے پاس، اور کہا میری بڑی خواہش تھی اور حسرت تھی کہ کاش مجھے ختمی مرتبت کی نصرت میں شہادت نصیب ہو، لیکن میں محروم رہا. لیکن آج پھر پروردگار نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے زمانے کی محمد مصطفیٰ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. اجازت دو. اس نے کہا ایک شرط پہ اجازت دوں گی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیے. عبداللہ ابن عمیر کلبی اپنی زوجہ ام وہب کو لے کے چلے. 2 محرم کو کربلا پہنچے. 2 کو امام حسین تشریف لائے اور 2 کو یہ بھی پہنچ گئے. اور جب پہنچے روز عاشور سب سے پہلے امام کی طرف سے جانے والی عبداللہ بن عمیر کلبی. ان 2 نے کہا آپ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، برابر کے نہیں ہیں، بریر کو بھیجیے. کہ بد کردار ماؤں کی اولاد ہو، تم کب سے اس قابل ہو کہ تم بریر سے جنگ کرو؟ اگر بات شجاعت کی تو مجھ سے لڑو. میں وہ ہوں جنہیں ثانی زارا نے ایھا الطیبون کا خطاب دیا. ایک مرتبہ سالم غصے سے آگے بڑھا اور اس نے حملہ کیا. عبداللہ بن عمیر کلبی نے اس کے وار کو رد کیا اور پھر ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ اسے 2 نیم کر دیا. اور جب یسار نے دیکھا کہ سالم
یوں قتل ہوا اس کے ہاتھ سے. تو اچانک پشت کی طرف سے بڑا بغیر آواز دیے, اس سے پہلے کہ سنبھل پائیں عبداللہ بن عمیر کلبی, اس نے وار کیا, اور ڈھال نہیں تھی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کے پاس. بائیں ہاتھ سے وار کو روکا تو چاروں انگلیاں کٹ گئی, اور جب چاروں انگلیاں کٹی تو پھر پلٹ کے ایسا وار کیا کہ اسے بھی دو نیم کر دیا. اور ان دو کی موت کے بعد دیر تک کھڑے عبداللہ بن عمیر کلبی مبارزہ طلب کرتے رہے کہ کوئی ہے میرے مقابلے میں تو اسے بھیجو, کوئی نہیں تو ہمارے ساتھ خود آ جاؤ. لیکن کافی دیر مبارزہ طلبی کے باوجود کوئی نہیں آیا تو یہ واپس گئے. اور عمر ابن سعد نے کہا کہ نہیں, اب انفرادی طور پہ نہ جائیں, اجتماعی حملہ کیا جائے. یہاں پر عمر بن حجاج زبیدی نے میمنہ سے میمنہ پر حملہ کیا ہے. 8,000 افراد نے 20 افراد پر حملہ کیا ہے. چونکہ 32 افراد گھوڑا سوار تھے, ان کی قیادت جناب عباس کر رہے تھے. 20 افراد جو دائیں بازو پر تھے میمنہ, ان کی قیادت زہیر ابن قین ابن قیس بجلی کر رہے تھے. اور جو بائیں بازو کے 20 افراد تھے ان کی قیادت جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کر رہے تھے. تو زہیر کے لشکر پہ حملہ کیا 20 لوگوں پر 8,000 نے, اور اتنا بھرپور جوابی حملہ کیا کہ ادھر 20 میں سے کوئی شہید نہیں ہوا, لیکن ادھر سے بہت سارے افراد قتل ہوئے, اور اتنی مقاومت دکھائی کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. پھر پلٹ کر, اور یہ وہ مرحلہ ہے جس میں حر ابن یزید الریاحی عمر ابن سعد کا لشکر چھوڑ کر بیٹے اور غلام کے ہمراہ امام حسین کی طرف بڑھا. اور جب امام حسین کے پاس آئے جناب حر, آتی اجازت مانگی. روز عاشور سب سے جلد 2 ہستیوں کی اجازت ملی, ایک حر, دوسرے جناب علی اکبر. امام نے بلا فاصلہ اجازت دی. وقت نہیں کہ میں اس کی حکمت کی طرف اشارہ کروں. اور جیسے ہی گئے میدان جنگ میں تو ایک مرتبہ یزید بن سفیان جب حر چلے تھے تو یہ بالکل ساتھ اس کا گھوڑا ملا ہوا تھا, جناب حر کے گھوڑے کے ساتھ تھا. تو جب حر چلے تھے تو اس نے کہا تھا اے کاش مجھے ان کے اندازے کا, ان کے جانے کا اندازہ ہوتا تو میں نیزہ مار کے اسی لمحے ہلاک کر چکا ہوتا حر کو. اب جو ہی وہ پلٹ کے آئے تو اس کے ساتھیوں نے کہا حر تو آ چکے ہیں, مقابلے کے لیے جاؤ. مجبور ہو کر وہ گیا. مورخین نے لکھا, یہ طبری نے لکھا ہے کہ یزید بن سفیان کو جاتے ہوئے بھی دیکھا, حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا, لیکن مرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اتنی سرعت سے وار کیا ہے. کوفے کے سب سے بڑے شجاع تھے اور ابن یزید الریاحی, کہ اگلی ہی لمحے وہ خاک و خون میں غلطان تھا. اس کے بعد پھر عمر ابن سعد نے کہا کہ اب میمنہ اور میسرہ مل کر حملہ کریں. 16,000 افراد, عمر بن حجاج زبیدی اور شمر ابن ذی الجوشن, انہوں نے مل کر میسرہ پر حملہ کیا. 16,000 افراد نے 20 پر حملہ کیا ہے. اور جب پلٹ کر گئے, اگرچہ دشمن کے بہت سارے افراد قتل ہوئے, لیکن امام حسین کے پہلے ساتھی جو شہید ہوئے مسلم ابن اوسجہ ہیں. اور یہ مسلم ابن اوسجہ اتنی تلواریں پڑی آپ کے کہ جسم کے ٹکڑے یوں بکھرے ہوئے تھے اور آخری سانسیں چل رہی تھیں. امام حسین اور جناب حبیب, یہ 2 ہستیاں جب ان کے قریب آئیں اور وقت آخر پہنچی تو جناب حبیب نے یہ جملہ کہا مسلم ابن اوسجہ سے, کہا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں بھی آپ کے بعد دیر تک زندہ رہوں گا تو آپ سے کہتا کہ وصیتیں کریں, لیکن میں نے بھی کچھ لمحوں کے بعد قتل ہو جانا ہے. کہا حبیب میں اس کے باوجود وصیت کروں گا. جناب حبیب نے حیرت سے پوچھا کیا وصیت؟ کہا میرے آقا و مولا حسین ابن علی کا بہت خیال رکھنا, یہ وفا ہے. آج اگر ہم آقا امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں, ہم کس سطح پہ ہیں یہ محاسبہ ہم نے خود کرنا ہے. میں اصحاب کا کردار اجمالاً بیان کرتا رہوں گا, ہم ساتھ ساتھ اپنا خود پہلے میں اور باقی جوان خود دیکھتے رہیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں مسلم ابن اوسجہ. اور اب چوتھا اجتماعی حملہ ہوا صبح کے پہلے جو تیر باران اس کو شامل کر کے. اس حملے میں یہ پھر میسرہ پر حملہ ہوا اور اس میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت ہوئی. اور پھر کربلا کی تیسری شہیدہ ام وہب ہیں
جسے شمر کے غلام رستم نے سر پہ گرز مار کے شہید کیا، اس خاتون کا کیا کردار ہے؟ ایک الگ موضوع ہے کہ امام زمانہ کی فوج میں خواتین کا کردار، میں نے کسی موضوع پہ اس پہ 5 مجالس بیان کی تھی، یہ بہت اہم ہے کہ خود خواتین اس مدینہ فاضلہ میں ان کا کیا کردار ہوگا، ظہور سے پہلے اور جب آقا کا ظہور ہوگا اس قیام میں ان کا کردار کیا ہوگا۔ یہ کربلا کی تیسری شہیدہ ہیں اور بہت بڑا کردار ادا کیا انہوں نے، یہ کسی اور موقع پر، یہاں تک کہ کربلا کے چوتھے شہید جناب بریر بن خزیر حمدانی سید القرآن، کوفہ میں جو بھی قرآن جانتا تھا مشہور تھا کہ وہ یا تو خود جناب بریر کا شاگرد ہے یا ان کے کسی شاگرد کا شاگرد ہے۔ اب سمجھے جب پہلی مرتبہ بریر اٹھے تو امام حسین نے کیوں روک دیا تھا اس مرحلے کے لیے۔ اب جب بریر گئے میدان جنگ میں روز عاشور مبارزہ طلب کیا تو سامنے سے یزید بن معقل اس نے یہ جملہ کہا کہ بریر بتاؤ خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جناب بریر نے کہا بہت اچھا معاملہ کیا لیکن تم بہت بدنصیب واقع ہوئے ہو۔ یزید بن معقل نے کہا نا تم جھوٹ بول رہے ہو، در حالی کہ اس سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ جناب بریر نے کہا میری زبان جھوٹ سے ناشنا ہے۔ کہ بریر تمہیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب میں اور تم کوفہ میں بنی لوزان کی کوچی سے گزر رہے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ عثمان بن عفان خطا کار ہے اور حاکم شام زال بھی ہے، مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے، اور اس کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے؟ کہا میں نے کہا تھا اور میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں کہ اگر تم نے کہا تھا اور قائم ہو تو آؤ مباہلہ کریں۔ روز عاشور میدان کربلا میں مباہلہ ہوا ہے، یہ حسین کے صحابی ہیں، اور جناب بریر بن خزیر حمدانی پیغمبر کے بھی صحابی رہ چکے ہیں، 72 میں سے 11 وہ ہیں جو پیغمبر کے بھی صحابی تھے، یہ 11 جنہوں نے رضی اللہ سے علیہ السلام کا سفر طے کیا ہے۔ علیہ السلام سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا اور آپ کا سلام، نہ، علیہ السلام سے مطلب ہے سلام اللہ علیہ، ان پر خدا سلام بھیجتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ یہ کردار کی بلندی ہے۔ یزید بن معقل نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ مباہلہ کریں، ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، دونوں نے ہاتھ اٹھائے، کہو بد دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی تلوار سے مارا جائے، قتل ہو جائے۔ اب بات صرف قتل ہونے کی نہیں ہے، جو قتل ہوگا وہ یقیناً وہ بھی جھوٹا ہے، اور وہ جس طرف ہے وہ لشکر بھی جھوٹا قرار پائے گا، اور سب کھڑے دیکھ رہے ہیں اور دشمن خوش ہو رہے ہیں کہ بریر تو بوڑھے ہیں، مسن ہیں، سفید ریش ہیں، کمر خمیدہ ہے، اور یہ بہت تنومند ہے، قوی الجثہ ہے، پہلوانوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ یزید بن معقل یہ غرور و تنتنے کے ساتھ آگے بڑھا، ادھر سے بریر بن خزیر حمدانی بڑھے، اس نے وار کیا، جناب بریر نے اس کے وار کو رد کیا، اور پھر پلٹ کر حسین ابن علی کے بوڑھے مجاہد نے جو وار کیا ہے، یہ جو ڈھال بنائی جاتی ہے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس سے تلوار اچٹ جاتی ہے یا خود تلوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ زخیم لوہا ہوتا ہے اور مہارت سے بنایا جاتا ہے، لیکن اتنا بھرپور وار کیا بریر بن خزیر نے کہ یزید بن معقل کی جو ڈھال تھی وہ کٹ گئی، اور سر پہ جو لوہے کا خود اس نے پہنے ہوا تھا وہ بھی کٹا، اور سر کی ہڈیوں کو چیرتے ہوئے، گردن کی ہڈیوں کو توڑتے ہوئے سینے تک آئی، اور دونوں ہاتھوں سے وار کیا تھا بریر نے، اور جب سینے میں آ کے بریر کی تلوار رکی تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ قبضہ شمشیر سے اٹھا کر بریر بن خزیر حمدانی نے یہ اعلان کیا میدان کربلا میں نے تجھ سے کہا تھا اس کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بس میں نتیجے کی طرف بڑھوں، یہاں تک کہ پھر ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ یہ حسین کے ساتھی موت سے بے خوف ہو چکے ہیں انفرادی جنگ میں، اور میں ایک جملہ عرض کر دوں، ان 72 میں سے کوئی ایک سپاہی بھی انفرادی جنگ میں نہیں مارا گیا، سب کے سب جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے، یہ کربلا کے چوتھے شہید ہیں۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا، چاروں طرف سے سپاہی ٹوٹ پڑے اور ان کی شہادت ہوئی۔
پھر 5ویں شہید امام حسین کے غلام ہیں منبع بن سہم، اور پھر کربلا کے 6ٹھے شہید عمرو بن خالد ہیں، اور 7ویں شہید مجمع بن عبداللہ، اور 8ویں شہید عائز بن مجمع، اور 9ویں شہید جناب سعد، یہ غلام ہیں عمرو بن خالد کے، اور 10ویں شہید جنادہ بن حارث سلمانی۔ یہ 5 افراد جنہوں نے اکٹھے حملہ کیا، اور باقی 4 افراد جن میں خود مسلم ابن عوسہ بھی شامل ہیں۔ یہ 9 افراد ایک مجاہد کی وجہ سے کربلا پہنچے ہیں۔ ابھی جو آپ میں سے 40 کے لیے گئے عراق، اگر کسی نے وہ اسماء گرامی جو امام حسین کی حرم میں لکھے ہوئے ہیں شہداء کے، انصار حسینی کے، وہ نام پڑھے ہو تو شروع میں ایک نام لکھا ہوا ہے قیس ابن مسار سیداوی۔ یہ تو کربلا میں نہیں تھے، یہ تو کربلا عاشور سے پہلے شہید ہو گئے، ذی الحج میں شہید ہوئے، پھر ان کا نام شہداء کربلا میں کیوں لکھا گیا؟ خود موجود نہیں تھے لیکن آپ کی وجہ سے 9 افراد کربلا پہنچے ہیں۔ عبداللہ بن جختر ہے، جناب سلمان ہے، اسی طرح سے قیس ابن مسار سیداوی امام حسین کے قاصد تھے، اور انہیں نخیلہ کے مقام پر گرفتار کیا گیا۔ دیکھیں آج قومی مرکز میں آپ اکٹھے ہوئے، 5 دن سے برابر تشریف لا رہے، اعلانات کیے گئے، آپ نے اشتہارات دیکھے، آپ کو کالز کی گئی، میسیجز چلے، آپ اکٹھے ہوئے۔ آج کسی کو اپنی جگہ کا بتانا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تم پہنچ جاؤ مشکل نہیں ہے، اپنی لائیو لوکیشن بھیج دیں، کرنٹ لوکیشن بھیج دیں، وہ پہنچ جائے گا۔ اب کوفہ میں جو صورتحال ہے، وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں، جو نصرت کرنا چاہتا ہے اسے نہیں پتا کہ حسین کہاں ہیں۔ اب سمجھیں جناب قیس نے کیا کیا، ادھر گرفتار کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا وہ خط دو، اگر خط دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جلدی سے نگل لیا، کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا تھا تو معاف کر دوں گا، کہ میں خیانت نہیں کر سکتا تھا، میرا کام صرف خط پہنچانا تھا اہل کوفہ تک، میں نے نہیں پڑھا کہ اس میں کیا لکھا تھا، کہ ایک تیسرا کام ہے اگر کرو تو چھوڑ دیا جاؤ گے، کہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر علی اور حسین سے اظہار برات کرو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر سب کو بلاؤ، یہاں تک کہ انہیں ایک اونچائی پہ لے کے جایا گیا اور سامنے ہزاروں اہل کوفہ اکٹھے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد خوش ہو رہا ہے کہ ابھی یہ علی اور امام حسین سے اظہار برات کرے گا، لیکن یہ چند لمحے، چند سیکنڈز ہیں جس میں جناب قیس ابن مسار سیداوی نے اپنا کام کیا، جس کی وجہ سے 9 افراد ملحق ہوئے امام حسین کے ساتھ۔ کہ سنو اہل کوفہ، تم میں سے جو فرزند رسول یوسف فاطمہ حسین ابن علی کا انتظار کر رہا تھا، وہ جان لے کہ اس وقت حسین ابن علی مقام عزیب الہیجانات تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ کوفہ کی جانب رواں دواں اسی راستے سے آ رہے ہیں۔ اسی لمحے ان کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے جایا گیا اور گرایا گیا، اور جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ بچی، خود شہید ہوئے لیکن آپ کی وجہ سے 9 افراد ان 72 میں شامل ہوئے۔ یہ کردار ہے، یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے منتظران امام زمانہ کے لیے، کہ کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ اگر آقا کا ظہور ہو جائے تو سمجھے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کربلا کے 10 شہید، اور پھر کربلا کے 11ویں شہید جناب جندب بن حجیر کندی خولانی، یہ معرفت کا آسمان ہے، جو شجاعت دکھائی انہوں نے۔ اور پھر کربلا کے 12ویں شہید یزید بن زیاد ابو شاسا، کیا کیا اس مجاہد نے، جو کہ وقت ختم ہو رہے اسی میں بس چند نام لوں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد پھر جب یہ 12 افراد شہید ہوئے اور دشمن کے کئی ہزار افراد مارے جا چکے، تب عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ اب کوئی انفرادی طور پر حملہ نہیں کرے گا، چاہے حسین کا کوئی ساتھی مبارزہ طلب کرے، ورنہ ہماری فوج کا نقصان ہو رہا ہے، اب اجتماعی حملہ ہوگا۔ یہ روز عاشور کا سب سے مشکل اور سخت حملہ تھا۔ میمنہ، میسرہ، کلب لشکر، عزرہ بن قیس احمسی جو گھوڑا سواروں کی قیادت کر رہا تھا، شبس ابن ربیع جو پیادہ لوگوں کی قیادت کر رہا تھا، حسین ابن نمیر جو تیر اندازوں کی قیادت کر رہا تھا، ادھر سے کلب لشکر، ادھر سے میمنہ، میسرہ، سب نے مل کر گھیرنا شروع کیا۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جس کے پاس جو ہتھیار تھا، تلواریں چل رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے، بھالے چل رہے تھے، برشیاں چل رہی تھیں، پتھر مارے جا رہے تھے، اور
عمر سعد نے اعلان کیا کہ جب تک حسین اور حسین کا ایک ساتھی بھی زندہ ہے ہم واپس نہیں آئیں گے. اس سخت حملے کے باوجود سمجھیں یہ 72 کون ہے, کیوں علیہ السلام ہے, کیا کیا انہوں نے کہ ایک مرتبہ 50 افراد شہید ہوئے, لیکن اس طرح سے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ بنو ہاشم میں سے کوئی ایک فرد زخمی بھی نہیں ہوا. یہ 72 ڈھال بنے اور ان میں سے 50 کی شہادت ہوئی, جن میں سے عبد الرحمن بن عبد الرب جیسی جو قدر شخصیت ہیں. یہ مولا علی کا وہ صحابی تھا کہ جب بھی مولا کے سامنے آتے تھے مولا اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے. صاحب اسرار ایسی شخصیات تھیں. ان 50 کی شہادت کے بعد اب شمر ابن ذوالجوشن نے خیام پہ حملہ کیا, البتہ اصحاب کے خیام پر جو خندق سے اگلے مرحلے پر تھے. ان کے خیام کے بعد پھر بنو ہاشم کے خیام تھے, پھر بیبیوں کے خیام, پھر امام حسین کا خیمہ. اب امام حسین اگر سامنے سے ہٹیں تو وہ سامنے والے خیام پہ حملہ آور ہو جائے. اس مشکل مرحلے میں زہیر ابن قین ابن قیس بجلی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کب فرزند رسول آپ قلب لشکر میں رہیے, یہ ذمہ داری مجھے سونپیے. صرف 10 افراد کے ہمراہ گئے جناب زہیر نے. یہ طویل داستان ہے کیسے دفاع کیا. یہ نصاب مہدویت ہے, یہ امام زمانہ کے انصار کے لیے نصاب ہے, منتظرین کے لیے نصاب ہے. یہاں تک کہ شمر ابن ذوالجوشن کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے. جہاں بہت تفصیلات اور بہت اہم مطالب ہے, لیکن بس میں گریز کر کے اگلے چند لمحوں میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. یہاں تک کہ ہنگام نماز ظہر آیا اور ابو سمامہ ساعدی نے خواہش کی فرزند رسول آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. فرمایا حبیب جائیں عمر ابن سعد سے بات کریں, کچھ دیر جنگ روکے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں. حسین ابن نمیر شام سے آیا ہوا جرنیل, یہ کھڑا تھا عمر ابن سعد کے پاس. اس نے جب سنا حبیب کی بات سنی, اس سے پہلے کہ عمر ابن سعد کوئی بات کرے حسین ابن نمیر نے بہت بڑی گستاخی کی. کہا امام وقت یزید اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے خلاف جو قیام کرے وہ مسلمان رہتا ہے. حسین تو مسلمان نہیں ہے تو نماز کیسی, جب اس کی نماز قبول نہیں تو نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی جائے. یہ سنا ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے, امام حسین کی میسرہ کے علمبردار نے. کا تعجب ہے, ایک ناپاک ماں کے بیٹے کی نماز تو قبول ہے اور سردار جنت کی نماز قبول نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین ابن عمیر نے یہ سنا, غصے سے ساتھیوں سے کہا سب کے سب حملہ آور ہو جاؤ, حبیب پر بچ کے نہ. حالی کہ انہوں نے سفید جھنڈا اٹھایا ہوا تھا, قاصد کے طور پہ آئے تھے, لیکن جب انہیں حملہ کی, یہ شجاعت ہے امام حسین کے 75 سالہ سپاہی کی. کشتوں کے پشتے لگا دیے اس بوڑھے مجاہد نے, اکیلے تھے حبیب, اور حسین ابن عمیر تک قریب پہنچے اور ضرب چلانے لگے کہ اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچی اور گھوڑے کے اگلے قدم اٹھے اور گھوڑے کا چہرہ کٹ گیا اور زمین پر گرا, جس کی وجہ سے حسین ابن عمیر زمین پر گرا. یہ آگے بڑھنے لگے. ایک مرتبہ عمر بن سعد نے کہا کہ حسین ابن عمیر کو بچاؤ, سب مدد کرو اس کی. اور چاروں طرف سے افراد ٹوٹ پڑے. یہاں جناب حبیب کی شہادت ہوئی اور ان کا سر کاٹ کر حسین ابن عمیر نے کانوں سے سوراخ کیا ہے اور اپنے گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا تاکہ اپنی فوج کو بتا سکے کہ میں نے کیا کیا ہے, کہ میں نے اتنے بڑے شجاع کو مارا ہے. حبیب غیر معمولی شخصیت ہے. جب جناب حبیب کی شہادت کی خبر امام حسین کو پہنچی, فرمایا زہیر حر جاؤ میرے حبیب کا لاشا اٹھا کے لاؤ. جناب زہیر ابن قین اور حر ابن یزید الریاحی 10 افراد کے ہمراہ گئے. 10 افراد وہ تو یہ 12 لوگ جناب حبیب کا لاشا اٹھانے میں کامیاب ہوئے, واپس لائے. لیکن بکر بن حی تمیمی اور عمر بن جنادہ انصاری, یہ 11 سال کا نوجوان تھا جس کے والد بھی شہید ہوئے. یہ 2 ساتھی شہید ہوئے. باقی 8 افراد کے ہمراہ جب پلٹ کے آ رہے تھے تو ایک مرتبہ عمر بن سعد نے کہا کہ کسی طرح حر کو واپس نہ جانے دو. ہزاروں افراد نے, سپاہیوں نے مسلسل حر کو گھیرا اور گھیر کے مارا. سب نے جمع ہو کے جناب حر کی پہلے حبیب کی شہادت ہوئی ان 12 کے بعد, پھر جناب حر کی,
پھر اس مجاہد کی شہادت ہوئی ابو سمامہ ساعدی جنہوں نے نماز کی خواہش کی تھی. اور ابو سمامہ ساعدی کی شہادت کے بعد اب امام نماز ظہر کا وقت آیا. چند ساتھی بچ گئے اب امام کے گنے چنے. خود امام آگے کھڑے ہوئے, ان ساتھیوں میں سے آدھے پیچھے کھڑے ہوئے, آدھے ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے. کچھ ساتھی سپاہیوں کے سامنے اور دو ساتھی امام حسین کے سامنے ایسے جوڑ کے کھڑے ہو گئے, ایک زہیر, ایک سعید بن عبداللہ حنفی. اور ادھر سے عمر سعد نے کہا کہ حسین نماز مکمل نہ کرنے پائے, اس کو نماز کے دوران قتل کیا جائے. یہاں تک کہ اتنے تیر مارے گئے, 114 تیر روکنے کے باوجود جناب سعید بن عبداللہ حنفی کو لگے. مجھے بتائیں انسان کی موت کے لیے کتنے تیر کافی ہیں؟ 1 2 3, تو 114 تیر کھا کے کیسے زندہ ہے؟ صرف عشق حسین میں, محبت حسین میں, اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پہ کھڑے. اگر میں گر گیا کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا. تو جیسی امام حسین کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اب سعید گرے. اور جب گرے تو ایک جملہ کہا اوفیت یا ابا عبداللہ, حسین ابن علی کیا میں نے وفا کی, حق ادا کیا؟ شہید مطہری کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے سعید کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیسی کہ یہ سب کو شف الغطا کی منزل پہ فائز ہے. شہید جانتے کہ بشر اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا. اور جناب سعید بن عبداللہ بن حنفی کی شہادت کے بعد نماز تمام ہوئی اور 7 تیر جناب زہیر ابن قین ابن قیس بجلی کو لگ چکے تھے. امام کی میمنہ کے سپہ سالار شجاع ترین فرد تھے. یہاں تک کہ اگلے مرحلے میں چونکہ پہلے سے زخمی ہو چکے تھے, پھر ان کی شہادت ہوئی. اور ان کی شہادت کے بعد پھر وہ جلیل القدر شخصیت کربلا میں نماز میں یہ 2 شخصیتیں امام حسین کے سامنے تھے, ایک سعید بن عبداللہ حنفی اور ایک زہیر. اور 2 صحابی وہ تھے جو روز عاشور آخر وقت تک امام حسین کے سامنے ڈھال بن کے رہے کہ کہیں سے کوئی تیر نہ آ جائے, کہیں سے کوئی تلوار نہ آ جائے, کوئی پتھر نہ آ جائے. ایک عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری خزرجی اور دوسرے نافع بن ہلال. یہ عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری خزرجی پیغمبر اسلام کے صحابی تھے اور یہ سامنے چلتے تھے, کہیں کوئی وار کرے تو دفاع کریں, اور خود زخموں سے چور ہو چکے تھے. یہاں تک کہ ان کی شہادت ہوئی. اور امام حسین جب ان کے بالین سر تشریف لائے, کہا یہ شہادت کی موت مبارک ہو. ابھی آپ کی میرے جد رسول اللہ سے ملاقات ہو تو ان سے کہیے گا میرا سلام کہیے گا, اور کہیے گا کہ آپ کا بیٹا بھی بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے والا. پھر نافع بن ہلال, عمر ابن سعد نے کہا ان 2 افراد کو ہر حالت میں قتل کیا جائے, ان کی وجہ سے حسین زندہ ہے. ایک عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری خزرجی اور دوسرے نافع بن ہلال. نافع بن ہلال نے جہاں اور بہت سارے کام کیے, شب عاشور جاگ کر تیروں کو آگ میں بھگو کے رکھا ہے, زہر میں بھگو کے رکھا, اور ہر تیر پر اپنا نام لکھ کے رکھا ہے. اور روز عاشور انہوں نے صرف تیر چلائے, تلوار نہیں چلائی. اور مسلسل ان کی نگاہیں اس طرح سے دشمن کے فوجیوں پر ہوتی تھی, اگر کہیں سے کوئی تیر امام حسین کی طرف آ رہا ہو, اس سے پہلے کہ وہ تیر چلائے ابھی وہ تیر تلہ کمان میں جوڑ رہا ہوتا تھا, نافع بن ہلال اس کے اوپر تیر چلاتے تھے. اور روز عاشور امام حسین کے سپاہی کا کوئی ایک تیر بھی خطا نہیں گیا. یہ نافع بن ہلال بجلی. اور ان کے بعد پھر زہیر ابن قین ابن قیس بجلی, ان کی شہادت کے بعد ان کے چچا زاد بھائی جن کا بہت کام ہے روز عاشور, سلمان بن مزارب بن قیس بجلی. اور پھر یہ 2 شخصیتیں ان کی شہادت ہوئی. اور ان کی شہادت کے بعد پھر شوذب بن عبداللہ کی شہادت ہوئی, عابس ابن شبیب شاکری کے غلام ہیں. اور کیا داستان شجاعت رقم کی. اور اس کے بعد خود عابس ابن شبیب شاکری, بس میں باقی شخصیات کا ذکر چھوڑ رہا ہوں, 2 جملے اور عرض کروں. عابس ابن شبیب شاکری میدان میں گئے, وہ شخصیت کہ جنگ صفین میں ان سے متعلق مولا علی نے کہا تھا کہ اگر ایسے 1000 افراد روئے زمین پر آ جائے تو پوری کائنات میں خدا کی عبادت ایسے ہو اور خدا کی بندگی ایسے ہو جیسے حق کی بندگی ہے اور عبادت کا حق ہے. یہ عابس ابن شبیب شاکری اتنے بڑے شجاع تھے, یہ بوڑھے مجاہد.
کہ جب گئے دیر تک مبارزہ طلب کرتے رہے, کوئی نہیں آیا. سرا اتار کے پھینک دی, خود پھینک دیا, صرف تلوار لے کے آگے بڑھے. جس طرح بڑھتے تھے لوگ ان کے سامنے بھاگتے تھے, یہاں تک کہ سب نے مل کر چاروں طرف سے انہیں گھیرا. پھر ان کی شہادت ہوئی, لیکن کئی 100 افراد کو قتل کیا ہے عابس ابن شبیب شاکری نے. اور جب ان کی شہادت ہوئی, ایک کہتا میں نے مارا, دوسرا کہتا میں نے قتل کیا, تیسرا کہتا میں نے قتل کیا. عمر ابن سعد نے کہا اگر یہ کہو گے کوئی شخص تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا, دنیا عرب اور حجاز میں کوئی ایک فرد ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو عابس ابن شبیب شاکری کو قتل کر سکے. یوں کہو تو لوگ مانیں گے کہ میں بھی ان کے قتل میں شامل تھا. یہ عابس ابن شبیب شاکری. اور اس کے بعد پھر جناب جون, یہ 95 سال کے غلام ہیں, جناب ابو ذر کے غلام تھے. انہوں نے پیغمبر اسلام کو ہدیہ کیا. پیغمبر نے مولا متقیان کو, انہوں نے امام حسن کو, اور امام حسن نے امام حسین کو ہدیہ کیا. اور روز عاشور ان کی عمر 95 سال تھی. امام حسین نے امام سجاد کو ہدیہ کر دیا تھا. اور آئے کہ فرزند رسول اجازت دیجیے. فرمایا آپ بہت بوڑھے ہیں, جہاد آپ سے ساقط ہے. بہت منت سماجت کی, امام نے قبول نہ کیا تو امام سجاد کے پاس چلے آئے. کہ میں امام حسین کو نہیں کہہ سکتا, ہمت نہیں پڑتی میں زیادہ اصرار کروں. آپ کو میں نے بچپن میں گودیوں میں پالا ہے, آپ کی میں نے بہت خدمت کی ہے, آپ سفارش کریں. اس کے باوجود امام نے تأمل کیا. عارف مزاج حسین جون کچھ سوچنے کے بعد بولے فرزند رسول میں جانتا ہوں آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے. شاید میرا سیاہ خون اس قابل نہیں کہ بنو ہاشم کے سرخ خون میں شامل ہو سکے. یہ سنا تڑپ گئے حسین ابن علی. روز عاشور امام حسین نے 2 شہیدوں کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا ہے. ایک جناب علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھا تھا, دوسرے جناب جون کے رخسار پہ رخسار رکھا, اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا مانگی اللہم بیز وجہا و طیب ریحا, پروردگار جون کے چہرے کو نورانی بنا دے, اس کی بوئے بدن کو خوشگوار بنا دے. یہاں تک کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہوتے تھے, اتنا نور تھا جناب جون کے چہرے پر. اور لاش اٹھ گیا, لاشوں کے درمیان مل نہیں رہا تھا, خوشبو سے تلاش کیا گیا. یہ 95 سال کے مجاہد. اس کے بعد غلام ترکی ہیں. اس کے بعد جناب انس بن حارث کاہلی اسدی 110 سالہ یہ مجاہد. ان 72 میں سب سے بوڑھے ہیں جناب انس بن حارث کاہلی اسدی. شرمندہ ہوں تاخیر ہو رہی ہے, 2 جملے اور سن لیجئے. ایک مرتبہ انس بن حارث کاہلی آئے, اجازت مانگی. امام نے فرمایا آپ بہت بوڑھے ہیں, مسن ہیں, جہاد آپ سے ساقط ہے, آپ چلے جائیے. تو کہنے لگے فرزند رسول آپ کو پتا ہے جس دن آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے اور آپ کا قدم دستاشی میں الجھا تھا اور آپ گر گئے تھے اور آپ کے نانا ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے, تو وہ خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترے اور آپ کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے گئے اور گود میں بٹھا کے آپ سے متعلق جو جملے کہے تھے یا معاشر صحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی, اور پھر ایک جملہ کہا تھا. اسے امام طبرانی جن کی وفات 360 ہجری میں, انہوں نے بھی لکھا ہے, طبری نے بھی لکھا ہے, امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے, علی متقی ہندی نے لکھا ہے. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا حسین یقتل بارض یقال لها کربلا, میرا یہ بیٹا حسین, یہ ملا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں ختمی مرتبت کے نبوت کے علامات میں سے لکھا ہے کہ اتنے سال بعد پیش آنے والے واقعے کی پیغمبر اسلام اتنے سال پہلے خبر دے کے جا رہے. اہل سنت علماء نے لکھا جب پیغمبر حسین کو اٹھا کے لائے, گود میں لیا, کچھ دیر روتے رہے, پھر تعارفات کرتے کرتے اصحاب سے جو آخری جملہ کا ان ابنی ھذا حسین, یہ میرا بیٹا حسین, یقتل بارض, اسے قتل کیا جائے گا ایک زمین پر, یقال لها کربلا, جسے کربلا کہا جائے گا. فمن شاہد ذلک منکم فلینصرہ, تم میں سے جو زندہ ہو اس پر واجب ہے کہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے. تو جناب انس بن حارث نے عرض کیا فرزند رسول آپ کو پتا ہے, جب میں نے یہ بات سنی تو میں آپ کے جد بزرگوار رسول اللہ کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں,
اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں. میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں تب تک زندہ ہوا تو آپ کے بیٹے حسین کی نصرت کروں گا. اور اے حسین، آپ کے جد رسول اللہ نے میرے حق میں دعا فرمائی تھی اور مجھے بشارت دی تھی کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اتنی طولانی عمر دے کہ آپ زندہ ہوں اس وقت. تو اے حسین، میں تو زندہ اسی دن کے لیے تھا، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ اجازت ملی اور اتنے بوڑھے تھے کہ کمر جھک چکی تھی، عصا کے سہارے چلتے تھے، چہرے پہ جھریاں تھیں، محاسن سفید تھے، اس حد تک بوڑھے ہو چکے تھے کہ یہ بھویں اٹھا کر دیکھتے تھے. جب اجازت ملی خوشی خوشی گئے. چند جو صاحب بچ گئے تھے ان سے کہا کچھ 2-3 کپڑے انتظام کرو. ایک کپڑے سے اپنی کمر کو باندھا، ایک کپڑے سے اپنی بھووں کو باندھا پیشانی پر تاکہ سامنے والوں کو دیکھ سکے. اور ساتھیوں سے کہا مجھے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور جب میں بیٹھ جاؤں میری ٹانگوں کو نیچے سے ایک کپڑے سے باندھ دو تاکہ گروں نہیں. اور جب یہ بوڑھے مجاہد گئے 18 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا. انس بن حارث کاہلی شرمندہ ہوا ختم اور عزیز یہیں بیٹھ جائے. ایک مشکل ہے یہاں اس مقام پر. زیادہ ہو گئی گفتگو، میں شرمندہ ہوں. اللہ بس میں ختم کر دیتا ہوں. پروردگار آپ کو ایک ایک لمحے کی جزا عطا فرمائے. یہ انس بن حارث کاہلی، ان کے بعد پھر مؤذن امام حسین حجاج بن مسروق کی شہادت ہوئی. پھر 5 سے 7 افراد، اب وقت نہیں بچا میں ان کا نام لوں. اور سب سے آخر میں بشر بن عمر کی شہادت ہوئی، 72 میں سے آخری. البتہ ایک وہ صحابی ہیں جن کی امام حسین کی بعد شہادت ہوئی، وہ سوید بن عمر ہے. اس لیے کہ ان کا لاشا پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے اور لاشوں کے بیچ میں وہ اٹھ گئے. اور پھر بعد میں جب انہیں ہوش آیا اٹھے تو پوچھا کیا ہوا، پتہ چلا حسین شہید ہو چکے. یہ نہیں کہ چلے جائیں، جنگ احد میں بھی تو لوگوں نے سنا تھا کہ پیغمبر کی وفات ہو گئی، تو کہا جب پیغمبر وفات ہو گئی تو ہم کیا کریں، پھر میدان چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ حسین کے ساتھی جب پتہ چلا سب کے سب مارے جا چکے ہیں، اٹھے اور تلوار لی، ایک ہاتھ میں خنجر لیے، کوشش کی کسی طرح عمر ابن سعد تک پہنچ جائیں اور مسلسل سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور عمر ابن سعد کے بہت قریب پہنچے سوید بن عمر. لیکن جب اس نے تیور دیکھے چلایا، کہا مجھے بچاؤ. کیا حسین ابن علی کے آخری مجاہد کی شہادت ہوئی. تفصیلات ہیں، شرمندہ ہوا، ختم ہوا. یہاں تک کہ پھر بنو ہاشم کی قربانیوں کا آغاز ہوا. سب سے پہلے جناب عقیل بن ابو طالب کے 2 پوتے شہید ہوئے، پھر 2 بیٹے شہید ہوئے، پھر ایک پوتا شہید ہوا. یہ 5 شہید جناب ابو طالب کی فرزندان. پھر جناب جعفر کے 2 پوتے شہید ہوئے. پھر جناب قاسم ابن حسن کی شہادت ہوئی. پھر مولا متقیان کے 7 فرزندان کی شہادت ہوئی. پھر حضرت ابو الفضل عباس کے 11 سالہ بیٹے کی شہادت ہوئی. پھر جناب عباس کی شہادت ہوئی. اس کے بعد جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی. اس کے بعد جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی. سمجھیں گے کہ آپ نے امام حسین نے بنو ہاشم کو بعد میں کیوں رکھا اور اپنے دونوں بیٹوں کو سب سے آخر میں کیوں رکھا. میں نے کل عرض کیا تھا کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر زندہ رہے گا اتنے زیادہ مصائب برداشت کرے گا. بس میرے عزیزو، یہاں تک کہ خود آقا کی شہادت ہوئی. چونکہ آج کی شب شہادت امام حسن عسکری ہے، میری بڑی خواہش تھی کہ میں امام کی سیرت کے بھی کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا. صرف 2 جملے عرض کروں تکمیل مجلس کے لیے، ورنہ شرمندہ رہوں گا. 28 سال عمر ہے، اتنے مظلوم ہیں امام حسن عسکری. 28 سال مسلسل نظر بند رہے.
زیادہ عرصہ قید میں گزرا، اور جب قید نہیں ہوتے تھے تب بھی سامرہ میں عسکری نامی یہ جو محلہ تھا یہاں نظر بند تھے۔ امام کی مظلومیت سمجھنا چاہیں، ہر امام نے کئی حج کیے، یہ واحد امام ہے جنہوں نے زندگی میں حج نہیں کیا۔ اتنی قید تھی، اتنی صعوبتیں تھیں، اتنی مشکلات تھی، حج نہیں کیا، کربلا بھی نہیں جا سکے۔ میں نے پڑھا ہے تمام ائمہ کربلا جاتے رہے، سامرہ سے آپ بھی زیارات کے لیے جاتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے سامرہ سے کربلا؟ خود امام نے 5 علامات بیان کی مومن کی اور تاکید کرتے تھے، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا، باقی علامات 1/40 کے لیے، اور زیارت حسین کے لیے جانا۔ یہاں تک کہ جب نظر بند تھے مسلسل مومنین کو رقم دیا کرتے تھے، جاؤ میری نیابت میں میرے جد حسین کی زیارت کرنا، میرے جد حسین کو میرا سلام کہنا بہت مجبور ہوں، حاضر نہیں ہو سکتا۔ کیا مظلومانہ شہادت ہے، 28 سال عمر ہے۔ 6 خلفاء کے زمانے میں آپ کے 3 خلفاء جب نائب امام کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری، پہلے متوکل ہے، پھر منتصر ہے، پھر مستعین ہے، اور پھر آپ کی امامت میں 6 سال امامت ہے، سب سے کم عہد امامت امام کا ہے۔ 4 ائمہ کی امامت 35 سالوں پر مشتمل ہے، خود مولا متقیان 30 سال ہیں، امام حسن اور امام حسین کی اجتماعی امامت 20 سال ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا کا عہد امامت 20 سال ہے، لیکن امام حسن عسکری 6 سال امامت ہے، اور سارے کا سارا عرصہ قید میں گزر گیا، زندان میں گزر گیا۔ بہت کم آپ کو زندان سے باہر نکالا جاتا تھا، اور پھر جب زندان میں آپ کو رکھا جاتا تھا اس دوران بھی جو ظلم کیے جاتے تھے، تازیانے مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے آخری 2 سال بہت مشکل تھے۔ کسی سے خبر باہر پہنچی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے، تب مسلسل یہ کہ کون ہے ان کا جانشین، اور پوچھنے کے لیے مسلسل اذیتیں دیتے تھے، امام کو صعوبتیں دیتے تھے، صعوبتیں اس قدر اذیت کرتے تھے کہ کسی طرح سے امام بتا دیں۔ یہاں تک کہ آج شب شہادت ہے، کل ظہر کے وقت نماز ظہر کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی ہے، اور کل فجر سے لے کے ظہر تک امام تڑپتے رہے، لیکن زہر کب دیا گیا؟ زہر 1 ربیع الاول کو دیا گیا، مسلسل 7 دن تکلیف میں رہے، اور اب زہر کا یہ اثر تھا، جب زہر کا اثر بڑھنا شروع ہوا تو پاؤں کے تلوے پھٹ گئے، اور انگلیوں سے، ہاتھوں کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، اور آخری وقت میں بدن پر اتنا راشا تھا، کپ کپی تھی، کہ جب پانی طلب کیا اپنے فرزند امام زمانہ سے، کیا عمر ہے 4 سال 6 مہینے 22 دن عمر ہے امام زمانہ کی یتیمی کی، آج آقا امام زمانہ کو ان کے والد بزرگوار کی شہادت کا پرسہ پیش کیجیے، آج صاحب اعزاں آپ کی تعزیت وصول کرنے کے لیے خود آقا امام زمانہ تشریف لائے، آئے کہا بیٹا پانی دے، اور جب پانی پیش کیا تو دانت ایسے بج رہے تھے، زہر کا اثر اتنا شدید تھا، یہاں تک کہ پانی نہ پی سکے اور پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر کہا وقت آخر خواہش کی، کہا بیٹا مہدی، اور کیا لفظ کس لفظ سے آپ کو خطاب کر رہے تھے؟ یا سیدہ اہل بیتی، اے میرے اہل بیت کے سردار، کہ اب میں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میری خواہش ہے وقت آخر آپ میرا سر اپنی گود میں رکھیں۔ امام زمانہ نے اپنے بابا امام حسن عسکری کا سر گود میں رکھا ہے۔ جب میں یہاں پہنچتا ہوں مجھے ایک بات بہت یاد آتی ہے، مولا متقیان سے لے کے امام عسکری تک یہ تمام ائمہ وقت آخر جب شہادت ہو رہی تھی، ہر معصوم کا سر کسی دوسرے امام کی گود میں ہوتا تھا سوائے حسین ابن علی کے۔ جب امام حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا، جب شہادت ہو رہی تھی، تو 4 برس کی بچی بہت قریب کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ جب شمر ابن ذوالجوشن تماچے مار رہا تھا، میں نے پڑھا 4 برس کی بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی کہ مجھے مار لو میرے بابا کو نہ مارو، اور پھر جب الگ کیا اپنے بابا سے ضربیں چلاتا رہا، اور جب سر تن سے جدا ہوا
یہ مظلومیت ہے حسین کی بیٹی کی. آقا امام زمانہ آپ کے بابا کو زہر ملا ہے، لیکن آپ کے بابا کا سر آپ کے بابا کی گود میں ہے. لیکن حسین ابن علی کا سر جناب سکینہ کی بڑی خواہش تھی. اب جب شہادت ہو گئی، سر کٹ گیا، اب یہ سر مجھے دے دیا جائے. لیکن شمر ابن ذی الجوشن شبس ابن ربعی کی طرف پھینک رہا تھا. شبس ابن ربعی عمرو بن حجاج کی طرف پھینک رہا تھا. دوسرا تیسرے کی طرف. مجھے معاف کیجئے گا، ہاتھوں سے نہیں پھینکا جا رہا تھا. سر حسین کو ہاتھوں سے نہیں پھینکا جا رہا تھا. اس امید پہ کھڑی رہی جناب سکینہ، شاید ابھی میرے بابا کا سر چھوڑ دیں. اور پھر دیکھا اس 4 برس کی بچی نے کیا ظلم ہوا. 7 افراد آگے بڑھے، سر تو نہیں ملا سکینہ کو، خولی لے گیا. اب چاہا کہ بابا کے جسد کے ساتھ لپٹ جائیں، لیکن ایک مرتبہ 7 افراد آگے بڑھے. اخنس بن مرشد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا. اسحاق حضرمی آگے بڑھا، امام کی قمیض اتاری. اشعث بن قیس کندی کا بیٹا قیس آگے بڑھا، اس نے امام کا پیرہن لوٹا، یمنی چادر لوٹی. اور اس کے بعد خود عمر ابن سعد آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر امام کی زرہ لوٹی. پھر اسود بن خالد آگے بڑھا، امام کے جوتے لوٹے. پھر جمی بن خلق آگے بڑھا، امام کی تلوار لوٹی. اب جسم پر کچھ نہ بچا. اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے بابا کا وہ حال دیکھے. اب بجدل بن سلیم آگے بڑھا، جس میں حسین پر کچھ نہیں تھا. اس نے دیکھا، اس کی نگاہ انگوٹھی پر پڑی، انگوٹھی کو اتارنا چاہا، انگلیوں میں ورم تھا. اس سکینہ نے دائیں بائیں دیکھا، 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر زمین پر رکھا، دوسرے پتھر سے سکینہ کے سامنے یہ امام حسن عسکری کا سارے اپنے بیٹے امام زمانہ کی گود میں اس طرح سے شہادت ہوئی ہے. پھر خود آقا امام زمانہ نے غسل دیا ہے، کفن دیا ہے. یہاں تک کہ جب نماز جنازہ کا مرحلہ آیا، اپنے زمانے کا حکمران معتمد عباسی اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ، اپنے جرنیلوں سپاہیوں کے ساتھ پورا سامرہ جمع ہے. امام زمانہ کہ اس وقت جب کہ خود موجود ہیں، لیکن ابھی چونکہ جان کو خطرہ تھا. اور جب جنازے کا مرحلہ تھا، ایک مرتبہ تمام سپاہی جاسوس معین ہے کہ حسن عسکری کا جانشین ڈھونڈا جائے، اس لیے خود معتمد بھی اسی نیت سے شریک تھا. ایسے میں جعفر جو امام کا بھائی تھا امام عسکری کا، یہ آگے بڑھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. 4.5 سال عمر ہے امام زمانہ کی، لیکن معصوم کا جنازہ چونکہ صرف معصوم پڑھا سکتا ہے. ایک مرتبہ امام زمانہ آگے بڑھے، جناب جعفر کو اپنے چچا کو عباس سے کھینچا، کہا آپ حق نہیں رکھتے ہیں، یہ جنازہ میں پڑھوں گا. بس ہمت نہیں رہی، آخری جملہ عرض کروں. یہاں تک کہ خود امام زمانہ نے اپنے پدر بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھائی. جیسے ہی دیکھا، ایک مرتبہ معتمد نے کہا یہ بچہ کون تھا؟ پتہ چلا انہی کا بیٹا تھا، یہی ماضی ہے جن کی تلاش جاری تھی. ایک مرتبہ اس نے سپاہیوں کو روانہ کیا، جاؤ گھر گیا ہوگا بچہ، جاؤ تلاش کرو. اور جب یہ دیواریں پھاند کر امام کے گھر کی حرمت پائمال کر کے امام کے گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ جب امام زمانہ نہ ملے، آپ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون کو گرفتار کیا گیا. اور پھر کیا ظلم کیا گیا؟ کیا صرف جناب سکینہ کو تماچے لگے؟ کیا صرف سیدہ زہرا کو تماچے لگے؟ آئیں امام زمانہ کو پرسہ پیش کریں. ایک مرتبہ آپ کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون کے رخسار پر تماچے مارے گئے.